محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور روزے کے بیان کی ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں یعنی پارٹ 1 میں ہم نے روزے کے فضائل، روزے کی کتنی فضیلتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں وہ بیان کی تھیں، اور ساتھ میں روزہ کب فرض ہوا اور کیوں فرض ہوا یہ بھی بیان کیا تھا۔ مزید ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ روزے کے 3 درجے ہیں، یعنی روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عام لوگوں کا روزہ، جیسا کہ آپ اور ہم نارملی رکھتے ہیں، یعنی کھانے پینے اور جماع سے بچتے ہیں۔ دوسرا خاص لوگوں کا روزہ، کہ ان کے علاوہ یعنی کھانے پینے اور جماع سے بچنے کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے خاص الخاص، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خاص لوگوں میں سے بھی خاص ہیں، جو جمی ما سوی اللہ سے اپنے آپ کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں روزے کی قسموں کے متعلق۔ تو دیکھیے روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، نمبر 5 مکروہ تحریمی۔ اب ہر ایک کی تفصیل بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تو دیکھیے فرض اور واجب کی 2 قسمیں ہیں، معین اور غیر معین۔ معین کہتے ہیں کسی دن کو خاص کر لینا۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فرض معین اور فرض غیر معین کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے فرض معین یعنی خاص کیے ہوئے فرض، جیسے کہ ادائے رمضان، یعنی رمضان کے روزے جو ہیں ان کو فرض معین کہتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں ہی رکھے جاتے ہیں۔ اور فرض غیر معین جیسے قضاء رمضان اور روزہ کفارہ، یعنی قسم وغیرہ، زہر وغیرہ کا کفارہ، جو کفارے کے روزے ہیں وہ رکھنا، اس کو غیر معین کہتے ہیں، یعنی فرض غیر معین۔ غیر معین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص دن معین نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی دن جو ہے روزے رکھ سکتے ہیں پورے سال کے اندر۔ اب سمجھ لیتے ہیں واجب معین اور واجب غیر معین۔ تو دیکھیے واجب معین جیسے نظر معین، یعنی اگر کسی نے نظر مانی کہ مجھے جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اس کے لیے جمعہ کے دن روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کو بولتے ہیں واجب معین۔ اور واجب غیر معین جیسے نظر مطلق۔ نظر مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، اور اس نے اس میں کسی دن کو خاص نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو اس کو بولتے ہیں نظر مطلق۔ اس میں کسی بھی دن روزہ رکھ لے تو اس کی نظر پوری، منت پوری ہو جائے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں نفلی روزے کے بارے میں۔ تو دیکھیے نفلی روزہ 2 طرح کا ہوتا ہے، نفل مسنون یعنی سنت روزہ، اور نفل مستحب یعنی مستحب روزہ، جیسے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اور اس کے ساتھ نبی کا بھی، اور ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ میں روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے، اور عرفے کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ عید کے 6 روزے، یعنی عید کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں عید کے دن کے علاوہ، اور صوم داؤد علیہ السلام، یعنی داؤد علیہ السلام جس طرح روزہ رکھتے تھے اس طرح روزہ رکھنا، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور مکروہ تنزیہی جیسے صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا، صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی روزہ ہو جائے گا لیکن شریعت کو ناپسند ہے۔ نیروز مہرگان کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی یہود و نصارہ کے یہ تہواروں کے نام ہے اور ان کے تہواروں کے دن روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، کسی بھی دن افطار نہ کرنا۔ صوم سکوت یعنی ایسا روزہ رکھنا جس میں کچھ بات نہ کرے، یہ بھی مکروہ ہے۔ صوم وصال کہ روزہ رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھ لے، یہ بھی مکروہ ہے۔ مکروہ تحریمی جیسے عید اور بقرعید کا روزہ رکھنا، اور ایام تشریق کے تمام روزے۔ ایام تشریق سے مراد یہ ہے 11ویں، 12ویں، 13ویں ذی الحجہ، ان تینوں دن اور عیدین کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہاں سے روزے کے مختلف اسباب ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ تو دیکھیے روزہ رمضان کا سبب ماہ رمضان کا آنا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ آنا روزہ رمضان کا سبب ہے، اس کے آتے ہی روزے رکھنے فرض ہیں۔ روزہ نظر کا سبب منت ماننا ہے، یعنی اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایک روزہ یا 2 روزے یا جتنے بھی کہے اتنے روزے رکھوں گا، تو نظر پوری ہونے کے بعد اس کو جتنے روزے کی اس نے نظر مانی تھی اتنے روزے رکھنا واجب ہے۔ اور کفارے کے روزے کا سبب قسم توڑنا ہے، یعنی اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا یا فلاں گھر نہیں جاؤں گا
تو اگر اس نے وہ کام کر لیا تو لہٰذا اس نے قسم توڑ دی، تو قسم کے روزے رکھنا اس پر واجب ہے، ضروری ہے توڑنے کے بعد۔ یا قتل یا زہار وغیرہ کے روزے رکھنا یہ کفارے کے روزے کا سبب ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان کا روزہ فرض جب ہوگا کہ وقت جس میں روزے کی ابتدا کر سکے پالے، یعنی صبح صادق سے ظہر کبریٰ تک، یعنی زوال کے وقت تک، کہ اس کے بعد روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، لہٰذا روزہ نہیں ہو سکتا۔ اور رات میں نیت ہو سکتی ہے مگر روزے کی محل نہیں، یعنی رات روزے کی محل نہیں۔ لہٰذا اگر مجنون کو رمضان کی کسی رات میں ہوش آیا اور صبح جنون کی حالت میں ہوئی، یا ظہر کبریٰ کے بعد کسی دن ہوش آیا، تو اس پر رمضان کے روزے کی قضا نہیں، جبکہ پورا رمضان اسی جنون میں گزر جائے۔ اور ایک دن بھی ایسا وقت مل گیا جس میں نیت کر سکتا ہے تو سارے رمضان کی قضا لازم ہے۔ اور رات میں روزے کی نیت کی اور صبح گشی کی حالت میں ہوئی، یعنی بے ہوشی کی حالت میں، اور یہ گشی کئی دن تک رہی، تو صرف پہلے دن کا روزہ ہوا، باقی دنوں کی قضا رکھے، اگرچہ پورے رمضان بھر گشی رہی، اگرچہ نیت کا وقت نہ ملا۔ اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ کن روزوں کے لیے نیت کرنا رات سے ضروری ہے اور کن کے لیے رات سے ضروری نہیں بلکہ زوال کے وقت تک کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے، ادائے رمضان کے روزے، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے، اور نظر معین، یعنی کسی خاص دن کی نظر مانی کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، اور نفل کے روزوں کے لیے، یعنی نفل کے جتنے بھی روزے ہیں سب کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد ڈوبنے کے بعد زوال تک ہے، اس وقت تک نیت کر سکتا ہے۔ اس وقت میں جب نیت کر لے یہ روزے ہو جائیں گے۔ لہٰذا آفتاب ڈوبنے سے پہلے نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا، پھر بے ہوش ہو گیا اور ظہر کبریٰ کے بعد ہوش آیا، یعنی زوال کے بعد، تو یہ روزہ نہ ہوا، اور آفتاب ڈوبنے کے بعد نیت کی تھی تو ہو جائے گا۔ اور یاد رہے، ظہر کبریٰ نیت کا وقت نہیں بلکہ اس سے پہلے نیت ہو جانا ضروری ہے۔ اور اگر خاص اس وقت، یعنی جس وقت آفتاب خط نصف النہار شرعی پر پہنچ گیا، نیت کی تو روزہ نہ ہوا۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ نیت کے بارے میں نفل عام ہے، سنت، مستحب، مکروہ سب کو شامل ہے، کہ ان سب کے لیے نیت کا وہی وقت ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد سے زوال تک۔ اور جس طرح اور جگہ بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، یہاں بھی وہی مراد ہے، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ اور اگر دن میں نیت کرے تو یہ کہے، نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا روزہ فرض روزہ رکھوں گا۔ اس کو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اور عربی وغیرہ دیگر زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر تبرک اور طلب توفیق کے لیے نیت کے الفاظ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی ملا لیا تو حرج نہیں، اور اگر پکا ارادہ نہ ہو، مذبذب ہو، تو نیت ہی کہاں ہوئی، لہٰذا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں، اور اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزے دار ہوں، صبح سے نہیں، تو روزہ نہ ہوا۔ اگرچہ ان تین قسم کے روزوں کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے مگر رات میں نیت کر لینا مستحب ہے۔ یوں نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں، اور نہ ہوئی تو روزہ ہے، یہ نیت صحیح نہیں ہے، ہر حال میں وہ روزے دار نہیں۔ رمضان کے دن میں نہ روزے کی نیت ہے نہ یہ کہ روزہ نہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے، تو روزہ نہ ہوا۔ رات میں نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا، تو نیت جاتی نہ رہی، بلکہ وہی پہلی والی نیت کافی ہے، پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ عورت حیض و نفاس والی تھی، اس نے رات میں کل روزہ رکھنے کی نیت کی اور صبح صادق سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہو گئی، تو روزہ صحیح ہو گیا۔ دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی امر نہ پایا گیا ہو، لہٰذا اگر صبح صادق کے بعد بھول کر بھی کھا پی لیا یا جمع کر لیا تو اب نیت نہیں ہو سکتی، مگر معتمد یہ ہے کہ بھولنے کی حالت میں اب بھی نیت صحیح ہے۔ جس طرح نماز میں کلام کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی، یوں ہی روزے میں توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک توڑنے والی چیز نہ کر لے۔ اور اگر رات میں روزے کی نیت کی، پھر پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھے گا،
تو وہ نیت جاتی رہی۔ اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور جماع سے بچا تو روزہ نہ ہوا۔ سحری کھانا بھی نیت ہے، خواہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ ہوگا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں۔ رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے۔ پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تینوں یعنی رمضان کی ادا اور نفل و نذر معین مطلقاً روزے کی نیت سے ہو جاتے ہیں، خاص انہی کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ یوں ہی نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، بلکہ غیر مریض اور مسافر نے رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کی جب بھی اسی رمضان کا روزہ ہوگا۔ مسافر اور مریض اگر رمضان شریف میں نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت کریں تو جس کی نیت کریں گے وہی ہوگا، رمضان کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسافر اور مریض کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اور اگر مطلق روزے کی نیت کری تو رمضان کا روزہ ہوگا۔ نظر معین یعنی فلاں دن روزہ رکھوں گا، اس میں اگر اس دن کسی اور واجب کی نیت سے روزہ رکھا تو جس کی نیت سے روزہ رکھا وہ ہوا، منت کی قضا کرے۔ رمضان کے مہینے میں کوئی اور روزہ رکھا اور اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے، جب بھی رمضان کا ہی روزہ ہوگا۔ اور ادائے رمضان اور نظر معین اور نفل کے علاوہ باقی روزے مثلا قضائے رمضان اور نظر غیر معین اور نفل کی قضا، یعنی نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا اس کی قضا، اور نظر معین کی قضا، اور کفارے کا روزہ، اور حرم میں شکار کرنے کی وجہ سے جو روزہ واجب ہوا وہ، اور حج میں وقت سے پہلے سر مڑانے کا روزہ اور تمتع کا روزہ، ان سب میں عین صبح چمکتے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اس معین کی نیت کرے، اور ان روزوں کی نیت اگر دن میں کی تو نفل ہوئے پھر بھی ان کا پورا کرنا ضروری ہے، توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، اگرچہ یہ اس کے علم میں ہو کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے یہ وہ نہیں ہوگا بلکہ نفل ہوگا، اور یہ گمان کر کے کہ اس کے ذمہ روزے کی قضا ہے روزہ رکھا، اب معلوم ہوا کہ گمان غلط تھا تو اگر فوراً توڑ دے تو توڑ سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پورا کر لے، اور فوراً نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا، توڑے گا تو قضا واجب ہے۔ رات میں قضا روزے کی نیت کی، صبح کو اسے نفل کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھتے میں روزے کی نیت کی تو نیت کرنا صحیح ہے۔ کئی روزے قضا ہو گئے تو نیت میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا، دوسرے کی قضا، اور اگر کچھ اس سال کے قضا ہو گئے اور کچھ اگلے سال کے باقی ہیں یعنی گزشتہ سال کے، تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رمضان کی اور اس رمضان کی قضا، اور اگر دن اور سال کو معین نہ کیا جب بھی ہو جائیں گے۔ رمضان کا روزہ قصدن توڑا تھا تو اس پر اس روزے کی قضا ہے، اور 60 روزے کفارے کے، اب اس نے 61 روزے رکھ لیے، قضا کا دن معین نہ کیا تب بھی ہو جائیں گے۔ اور یوم الشک یعنی شک کے دن کا روزہ، یعنی شعبان کی 30ویں تاریخ کو نفل خالص کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور نفل کے سوا کوئی اور روزہ رکھا تو مکروہ ہے، خواہ مطلق روزے کی نیت ہو یا فرض کی یا کسی واجب کی، خواہ نیت معین کی ہو یا تردد کے ساتھ، یہ سب صورتیں مکروہ ہیں۔ پھر اگر رمضان کی نیت ہے تو مکروہ تحریمی ہے، ورنہ مقیم کے لیے تنزیہی، اور مسافر نے اگر کسی واجب کی نیت کی تو کراہت نہیں۔ پھر اگر اس دن کا روزہ ہونا ثابت ہو جائے یعنی رمضان کا روزہ ہونا، تو مقیم کے لیے بہرحال رمضان کا روزہ ہے، اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ شعبان کا دن تھا اور نیت کسی واجب کی تھی تو جس واجب کی نیت کی تھی وہ ہوا، اور اگر کچھ حال نہ کھلا تو واجب کی نیت بیکار گئی، اور مسافر نے جس کی نیت کی بہر صورت وہی ہوا۔ اور اگر 30ویں تاریخ ایسے دن ہوئی کہ اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا تو اسے روزہ رکھنا افضل ہے، مثلا کوئی شخص پیر یا جمعرات کا روزہ رکھا کرتا ہے اور 30ویں اسی دن پڑی تو رکھنا افضل ہے۔ یوں ہی اگر چند روز پہلے سے رکھ رہا تھا تو اب یوم الشک میں کراہت نہیں، یعنی شک کے دن میں، یعنی 30ویں شعبان میں۔ کراہت اسی صورت میں ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھا جائے، یعنی صرف 30 شعبان کو یا 29 شعبان کو، اور اگر نہ تو اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا نہ کئی روز پہلے سے روزے رکھے تو اب خاص لوگ روزہ رکھیں،
اور عوام نہ رکھیں، بلکہ عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ ظہبہ کبریٰ تک روزے کے مثل رہیں، یعنی روزے کی طرح رہیں، روزے دار بن کر رہیں۔ اگر اس وقت تک روزے کا یعنی چاند کا ثبوت ہو جائے تو رمضان کے روزے کی نیت کر لیں، ورنہ کھا پی لیں۔ اور خواص سے مراد یہاں علمائی نہیں، بلکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ یوم الشک میں اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے وہ خواص میں ہے، ورنہ عوام میں۔ اور یوم الشک کے روزے میں یہ پکا ارادہ کر لے کہ یہ روزہ نفل ہے، تردد نہ رہے، یوں نہ ہو کہ اگر رمضان ہے تو یہ روزہ رمضان کا ہے ورنہ نفل کا، یا یوں کہ اگر آج رمضان کا دن ہے تو یہ روزہ رمضان کا ہے ورنہ کسی اور واجب کا، کہ یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں۔ پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے تو فرض رمضان ادا ہوگا، ورنہ دونوں صورتوں میں نفل ہے اور گناہگار بہرحال ہوا۔ اور یوں بھی نیت نہ کرے کہ یہ دن رمضان کا ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ نہیں، کہ اس صورت میں تو نیت ہی نہ ہوئی، نہ روزہ ہوا۔ اور اگر نفل کا پورا ارادہ ہے مگر کبھی کبھی دل میں یہ خیال گزر جاتا ہے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو تو اس میں حرج نہیں۔ اور عوام کو یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ ظہبہ کبریٰ تک انتظار کریں، جس نے اس پر عمل کیا مگر بھول کر کھا لیا، پھر اس دن کا رمضان ہونا ظاہر ہوا تو روزے کی نیت کر لے گا، ہو جائے گا کہ انتظار کرنے والا روزے دار کے حکم میں ہے، اور بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں بات کریں گے چاند دیکھنے کے بارے میں، کن مہینوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے اور چاند دیکھنے کے بارے میں کس کی گواہی قابل قبول ہے وغیرہ مزید مسائل کے بارے میں جانیں گے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہٰذا اسی طرح کے مسائل کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔